ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، دنیا کے اندر انسان کو اپنی ظاہری زندگی گزارنے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے. ایک روشنی انسان کے اندر کی ہے اور ایک روشنی انسان کے باہر کی ہے. انسان کے اندر کی روشنی وہ آنکھ کی بینائی ہے، وہ آنکھ کی روشنی ہے، اور باہر کی روشنی دن کے اندر سورج کی روشنی، رات کے اندر یہ چمکتے ہوئے مختلف قسم کے بلب اور لائٹ کی روشنی. ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک روشنی موجود نہ ہو، انسان اپنی ظاہری زندگی میں چل نہیں سکتا، وہ دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے. اگر انسان کی بینائی ہے لیکن رات کے وقت میں لائٹ چلی جائے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، اس وقت انسان کے اندر کی روشنی آنکھ کی موجود ہے لیکن باہر کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. اپنا موبائل بھی تلاش کرنے کے لیے ہاتھ ادھر ادھر ایسے ایسے مارنا پڑتا ہے کہ ہاتھ لگ جائے تو پتہ چل جائے کہاں ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے ایک انسان کی اپنی بینائی نہیں، نابینا ہے، دن کے 12 بجے اس کو باہر نکلنے کے لیے، کسی جگہ جانے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے، وہ خود نہیں جا سکتا. باہر سورج کی روشنی بہت موجود ہے لیکن یہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ اس کے اپنے اندر اپنی بینائی موجود نہیں. اب سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی باطنی زندگی کے لیے بھی 2 نور عطا فرمائے. انسان کا باطن بن جائے اس کے لیے 2 نور کی ضرورت ہے. جیسے ظاہر کے لیے 2 نور کی ضرورت، ایک اندر کا ایک باہر کا، اسی طریقے سے اپنی باطنی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 نور عطا فرمائے. ایک باہر کا نور، ایک اندر کا نور. اندر کا نور دل کی روشنی، دل کے اندر نورانیت آ جائے. باہر کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نور عطا فرمایا. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عطا فرمایا. یہ جب دونوں نور موجود ہوتے ہیں تو دنیا کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا معاشرہ وجود میں آتا ہے. آج ہمارے پاس باہر کا نور موجود ہے
قرآن کریم کا نور اور قرآن کریم کی روشنی موجود ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا نور موجود ہے. لیکن اس کے باوجود ہم بھٹک کیوں رہے ہیں؟ اس کے باوجود ہم اللہ سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے باوجود انسان اللہ تبارک و تعالی سے دور کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اندر جو دل کا نور ہے وہ موجود نہیں، دل کی روشنی موجود نہیں، دل کے اندر ظلمت ہے. جس طرح دنیا میں اگر باہر کا موسم تاریک ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، انسان کو نظر نہیں آتا، اسی طرح جب دل تاریک ہو جائے تو باہر کتنی بھی روشنی ہو اس کو نظر نہیں آتا. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ آدمی، یہ بچہ، یہ جوان، یہ تو دنیا کے اندر بڑی تیزی سے آگے جاتا ہے، اس کو تو کمانے کا ڈھنگ آتا ہے، یہ تو ہر بات سمجھتا ہے. لیکن جب قرآن پڑھا جائے، جب حدیث شریف پڑھی جائے، جب اللہ کا حکم بتایا جائے، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی جائے تو وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ نور موجود ہے، باہر تو نور ہے، اندر والا نور بجھا ہوا ہے. یہ اندر کے نور کو روشن کرنے کی ضرورت. تاریکی کچھ باہر کی ہے، کوئی تاریکی اندر کی ہے. باہر کی تاریکیاں، یہ جتنے گناہ، جتنی اللہ کی نافرمانیاں، یہ ساری باہر کی تاریکیاں. کچھ دل کی تاریکی ہے کہ اس دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، اتنی مال کی محبت، اتنی مال کی محبت. ماں سامنے موجود ہے، والد سامنے موجود ہے، بہن سامنے موجود ہے، اس کو نظر نہیں آتی. یہ اپنی بہن کا حق کے وراثت دینے کے لیے تیار نہیں. ماں سامنے ہے، اس کے سامنے مال اتنا عزیز، ماں کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. یہ یہی کے واقعات ہیں، باہر کی بات نہیں کر رہا. یہ اس معاشرے کے اندر جو معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ، والد موجود ہے لیکن اس والد کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو 2 روٹی کھلانے کے لیے یہ آج کا جوان تیار نہیں. مال کی محبت اتنی کوٹ کوٹ کر اندر آ چکی. حسد، بغض، تکبر، اناد، ریا، یہ دنیا کی ساری یہ جتنی بھی نافرمانیاں یہ دل کے اندر موجود، تو دل اس وجہ سے ظلمت اور تاریکی کا شکار ہو چکا. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کو روشن کرنے کا طریقہ بتایا ہے. یہ دل روشن کیسے ہوگا؟ اس روشنی کرنے والے اعمال کو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو ہمارا کام بن جائے گا. جو میں نے آیت تلاوت کی، اس آیت میں بھی اسی کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. یہ جو سیاہ نقطہ لگ گیا، یہ تاریکی آ گئی، یہ ظلمت آ گئی، یہ دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو روشن فرما دیتے ہیں. روشنی آ گئی، تاریکی چلی گئی. لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا، اس کے بعد دوسرا لگا، اس کے بعد تیسرا لگا، دل مزید سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا وہ وقت آ جاتا ہے کہ اب حق بات کہی جائے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی. الامان والحفیظ، اللہ محفوظ رکھے ہمیں. گناہ ہو جانا انسان سے ممکن ہے کہ گناہ ہو جائے، لیکن اس گناہ پر جم جانا اور رب کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگنا، یہ والا کام وہ ہے جو دلوں کے اندر ظلمت اور تاریکی کو جا کر بٹھا دیتا ہے. تو پہلا کام کیا کہ انسان توبہ کر لے، اللہ دل کو روشن کر دیتا ہے. اس لیے میں اور آپ ابھی سے ہی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لے. یا اللہ میری نالائکیوں کو اور میں نے جو کچھ آپ کی نافرمانیاں کی ہیں سب کی سب معاف فرما دیجیے. دل میں ندامت آ جائے، دل میں احساس شرمندگی پیدا ہو جائے. یہ توبہ ہو گئی، انشاءاللہ دل روشن ہو جائے گا، بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. ہمارے اکابر فرماتے ہیں جب بڑوں کی خدمت میں جائیں، میں تو غلام ہوں ان کا، بڑوں کے پاس جائیں تو توبہ کر کے جائے. کہیں درس میں، کہیں بیان میں، جیسے ابھی میرے بعد حضرت کا انشاءاللہ بیان ہوگا، تو دل میں پہلے سے ہی توبہ کر لے تاکہ وہ دل کے اندر اجالا آئے گا تو جو بات وہ فرمائیں گے انشاءاللہ سیدھی دل پر جا کر اثر کرے گی انشاءاللہ. اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب، یہ جو دل ہے یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں،
ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کا زنگ کیسے اترے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. کثرت سے موت کو یاد کرنا اور نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرنا. یہ 2 کام جو کرے گا اللہ اس کے دل کے زنگ کو اتار کر رکھ دے گا. قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، اس آیت میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا، ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کرنے کا، نوجوان نسل کو رب کی طرف لانے کا ایک 3 نکاتی ایجنڈا عطا فرمایا. اگر ہم اس 3 نکاتی ایجنڈے پر عمل کرنے والے بن گئے انشاءاللہ ہمارے گھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور برکت کے مستحق بن جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم سب نے ارادہ کرنا یہ کام کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب اللہ کی تلاوت. یہ کتاب اللہ کی تلاوت وہ ہے جو دل کے زنگ کو اتار کر رکھ دیتی ہے. کتاب اللہ کی تلاوت کیسے؟ اس طرح کریں، روزانہ 5 وقت کریں، نماز کے ساتھ ساتھ کریں کہ ہمارے کانوں کو بھی سنائی دے کہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں وہ میرے کان بھی سن رہے ہیں، زبان سے بھی نکلے، کان سے بھی سنے. اللہ دل کا زنگ انشاءاللہ اتار کر رکھ دیں گے. پہلے تو ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ حضرات وہ بیان فرمایا کرتے تھے، لوگ اس پر عمل بھی کرتے تھے. دکان پر جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے. وہ دکان سے شام کو جب واپس آتے تھے صرف دنیا کما کر نہیں، آخرت کما کر بھی آتے تھے. آخرت کما کر بھی آتے تھے. کیسے آتے تھے؟ وہ گئے اپنی دکان کے اوپر، گاہک آیا، چیز دے دی، اس کے بعد فارغ بیٹھے، قرآن کریم کا نسخہ موجود ہوتا تھا، قرآن کریم کھولا، تلاوت شروع کر دی. مصلی موجود ہے، گاہک کو چیز دی، وقت موجود ہے، مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل نماز ادا کر لی. یہ صبح سویرے آئے تھے اپنی کمائی کے لیے. اپنی کمائی تو کی انہوں نے، دنیا تو کمائی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوقات کو قیمتی بنا کر یہ آخرت بنا کر بھی چلے گئے. اور آج علمی ہے، اس قرآن کریم سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ قرآن صرف مدرسے کے بچوں کے پڑھنے کا حق نہیں کہ مدرسے کے بچے پڑھیں، یہ مولوی صاحب پڑھیں گے، یہ حافظ صاحب پڑھیں گے، یہ امام صاحب پڑھیں گے. ارے نہیں، یہ ہر مسلمان نے پڑھنا ہے. اور ایک دور وہ تھا جب ہر مسلمان کے گھر میں اس قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی. صبح سویرے اٹھ کر مرد حضرات مسجد کا رخ کرتے، خواتین گھروں میں مصلی بچھا کر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب تک سورہ یاسین کی تلاوت نہ ہو جاتی وہ گھر کے کاموں کو شروع نہ کرتی تھی. مرد جب تک سورہ یاسین کی تلاوت نہ کر لیتے گھروں میں آتے تھے. اس وقت کسی کافر میں اتنی جرأت نہیں تھی وہ ہماری اس کتاب کو لے کر نعوذ باللہ وہ ناپاک جسارت کرے جو آج دنیا کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے. نعوذ باللہ. کیا ہمارے دل پر کچھ احساس نہیں ہوتا؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ کسی اور کتاب کو نہیں چلایا گیا. ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری اس کو جلایا گیا. اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا؟ ہم تو اس قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. اس موبائل سے جان چھوٹے، فیس بک سے جان چھوٹے، یوٹیوب سے جان چھوٹے، اس گندگی سے جان چھوٹے تو تب کام بنے نا. ہم نے تو بچوں کو دے دیا یہ جو 2 آنکھیں ہیں، یہ 2 کیمرے، یہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ جو کیمرے ہیں، اور یہ جو کان ہے یہ آڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ مائک ہے آڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں. ہم نے اپنے بچے کے ہاتھ میں کیا دیا، اس کے اندر کیا جا رہا ہے، جو کچھ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے وہی اندر سے نکلے گی. اگر ریکارڈنگ تلاوت کی ہو تو پھر ریکارڈنگ تلاوت کی آتی ہے، ریکارڈنگ گانے کی ہو اندر سے ریکارڈنگ سے گانے ہی کی آواز آئے گی. ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں کیا ڈالا، ان آنکھوں کے ذریعے انہوں نے کیا دیکھا، ان کانوں کے ذریعے انہوں نے کیا سنا. جو ہم نے ان کی آنکھوں کے ذریعے سے ویڈیو ریکارڈنگ کی، جو کانوں کے ذریعے سے آڈیو ریکارڈنگ کی، آج ہماری نسل سے وہی کچھ باہر نکل رہا ہے. کہ کبھی والد نے گھر میں آ کر قرآن کھول کر دیکھا ہی نہیں، بچے کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم بچے کو مدرسے میں لانے سے گھبراتے کہ مدرسے کیوں لائیں. یہ سب قابل مبارکباد ہے الحمدللہ. جن والدین نے اپنے بچوں کو یہاں داخل کیا، دنیا میں جہاں بھی اپنے بچوں کو انہوں نے مدرسوں میں داخل کیا، یہ سب سے قیمتی ترین سرمایہ انہوں نے لگا دیا. اس سے ان کی دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بنے گی.
دونوں جہان میں کامیابی ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن کہا کہ یہاں کون لائے؟ ان کے ہاتھوں میں ہم نے موبائل پکڑا دیے. اب یہ دکانوں پر جاتے ہیں فارغ وقت میں یہ اپنا گیم کا سکور پورا کرتا ہے. یہ اسی آیت کے اندر عرض کر دوں گا 2-3 باتیں. تو پہلی چیز کتاب اللہ کی تلاوت. میں اور آپ آج عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج ہی سے رات کو سونے سے پہلے کم از کم 1 رکوع قرآن کریم کا پڑھ کر سوئیں گے انشاءاللہ. روزانہ تلاوت کی عادت بنائیں. روزانہ ہر نماز کے ساتھ 5 منٹ نہیں نکل سکتے, 10 منٹ نہیں نکل سکتے. 1 رکوع کی تلاوت کر لیں, 1 پاؤ کی تلاوت کر لیں, جتنا ہو سکے اتنا تو تلاوت کریں. رمضان سے رمضان آ جاتا ہے, درمیان میں 11 مہینے ہمارے ایسے گزرتے ہیں کہ یہ قرآن کھولنے کی نوبت ہی نہیں آتی. اللہ مان والحافظ اللہ ماشاء اللہ. کسی گھرانے میں الحمدللہ ایسے موجود ہے جو پھر بھی رب سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں. کیسے گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی؟ کیسے کام بنے گا؟ اور دوسری چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو یاد کرنا. آج ہم موت سے ڈرتے ہیں. قرآن اور حدیث میں موت سے نہیں ڈرایا گیا, کہیں بھی نہیں یہ کہا کہ موت سے ڈرو. نہ, موت سے نہیں ڈرایا گیا, موت کے بعد آنے والے خوفناک انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ موت کے بعد ایک انجام آنے والا ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ آپ کی مرضی ہے کہ اپنا انجام اچھا کر لیں یا برا کر لیں. اور موت سے بہترین واعظ اور نصیحت کرنے والا کوئی نہیں. آج ہمیں موت ہی یاد نہیں آتی. کوئی بیمار ہو جائے گھر کے اندر, اماں بیمار ہو گئی خدا نہ خواستہ, ہسپتال میں داخل کرنا پڑ گیا, والد صاحب بیمار ہو گئے, اپنا بیٹا ہے چھوٹا وہ بیمار ہو گیا, ہسپتال میں خدا نہ خواستہ داخل کرانا پڑ گیا. کیا ہوتا ہے گھروں میں؟ حالت تبدیل ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وہی بندہ جس کے سر میں ٹوپی نہیں تھی, ٹوپی لے کر صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے لگ جاتا ہے. ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے, سورہ یاسین کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے. کیا ہو گیا؟ یہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ کیا ہوا؟ اماں ہسپتال میں گئی ہے, بیٹا ہسپتال میں گیا ہے, والد ہسپتال میں گیا, کیا ہو گیا؟ یہ اس کو پتا ہے, اس کو پتا ہے ایک ذات ایسی ہے, ایک ذات ایسی ہے اگر اب بھی ہم نے اس کی نافرمانی بند نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری والدہ کو شفا نہ ملے, ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں کوئی بڑی خبر اچانک آ جائے. اس وجہ سے وہ ڈر رہا ہے. اس کا نام ہے خوف خدا. یہ خوف خدا اس کے دل میں پیدا ہوا. یہ وہ ہسپتال میں گئے, یہ بھاگنا شروع ہو گیا, مسجد کا رخ کیا, مسجد میں آنا شروع ہو گیا, رب کے در پر آنا شروع ہو گیا, بس اس کا کام بننا شروع ہو گیا. ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب تھے, وہ کہتے ہیں یہ مولوی صاحبوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی, نماز پڑھنے سے کہا کیا ہوتا ہے, یہ تم کہتے ہو قرآن پڑھ کر پھونک مار دو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ دم کرنے سے کیا ہوتا ہے, قرآن سے کیا ہوتا ہے, کہا مجھے جواب دو. فرمایا ہاں جواب دیں گے آپ کو, تھوڑا صبر کرو. چند دنوں کے بعد شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا, اور بیٹا ہونے کے فوراً بعد بیمار ہو گیا, ہسپتال میں چلا گیا. اب وہی صاحب, وہی پروفیسر جو کبھی نماز کے لیے نہیں آیا, اب نماز کے لیے بھاگتا ہوا آ رہا ہے, سر کے اوپر ٹوپی ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے. مولانا صاحب کے پاس آیا, کہا کہ وہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا, کچھ بتا دیں کہ بچے پر پڑھ لوں تو بچے کی شفا ہو جائے. فرمایا کہ وہ تو اس پڑھنے وڑھنے سے کیا ہوتا ہے, اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کو سمجھایا کہ تو یہ کہتا تھا اس سے تو کچھ نہیں ہوتا, اس سے کیا ہوگا. کہ نہیں مولانا, ہاتھ سامنے کیے, خدا کے لیے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی, جو کچھ ہوتا ہے یہیں سے ہوتا ہے, یہیں سے ہوگا. یہ موت نے کام کر دیا. گھر میں انتقال ہو جائے, ٹی وی بند, موبائل بند, گیمیں بند, فلمیں بند, ڈرامے بند, گانے بند, اور اگر کوئی چلائے بھی تو دوسرے کہتے ہیں ارے ظالم شرم نہیں آتی, تیرے گھر میں کیا ہوا اور تو کیا کر رہا ہے. نہ, یہ موت بڑی واعظ ہے, انسان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. یہی وہ خوف خدا ہے جو چاہتے ہیں اللہ تعالی ہر وقت بندے کے دل میں رہے, اس کی زندگی بدل جائے. اسی کی وجہ سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے, زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اس کو یاد رکھو, موت کو. کسی کو کندھا دے رہے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کل ہمیں بھی کندھا دیا جائے گا. کسی کو دفنا کر آئے, ہم بھی یاد رکھیں ہمیں وہاں جانا ہے. یہ موت انسان کو رب تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے جب اس کو یاد کرے. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے عشاء کی نماز کے بعد چند لمحوں کے لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانے والا ہوں, میں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے, میرے پاس ہے کیا جو میں لے کر جاؤں گا. یہ سوچیں, یہی وہ چیز ہے جو آج نکال دی گئی ہمارے اندر سے. دوسری چیز ارشاد فرمائی, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. نماز, گھر کا ماحول بھی نماز کے قیام کا ہو,
قیام کا مطلب کیا؟ نماز کی پابندی کرو، پابندی یہ نہیں جمعے میں ایک مرتبہ پڑھ لی، ایک دن پڑھی دوسرے دن چھوڑ دی، 10 دن پھر چھوڑ دی، پھر ایک دن پڑھ لی، ایسا نہیں. نماز کی پابندی میں اور آپ بھی کریں، اپنے گھر میں اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی اور گھر کی خواتین کو بھی پابندی کروائیں. جہاں یہ پابندی ہونا شروع ہو جائے گی وہاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور اور برکت آنا شروع ہو جائے گی. یہ دوسرا کام ہے جو بتایا گیا، مختصر عرض کر رہا ہوں. یہ نماز کا قیام، اور نماز کرتی کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ نماز بے حیائی سے اور منکرات سے روکتی ہے. یہ نماز روکتی ہے، نماز پڑھنے والے کو نماز روک دیتی ہے. کس سے؟ فحشا، بے حیائی سے. بے حیائی کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ ہم بے حیائی سمجھتے ہیں ننگا لباس ہو، ننگا ناچ ہو، یہ بے حیائی ہے. بے حیائی کو سمجھنے کے لیے حیا کو سمجھیں. حیا کس کو کہا جاتا ہے؟ حیا کا معنی میں اور آپ کرتے ہیں شرم. صرف اتنی بات نہیں ہے، حیا کا معنی ہے کہ انسان ایسے کسی برے فعل سے جس کی وجہ سے انسان کا دل اس چیز کو نہیں چاہتا اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے. یہ والی حیا کہ یہ کسی کے سامنے اگر میں نے کام کیا میری عزت ختم ہو جائے گی، اور کسی استاد نے دیکھ لیا، اور گھر میں کسی بڑے نے دیکھ لیا، ابو نے دیکھ لیا، امی نے دیکھ لیا، بیوی نے دیکھ لیا، اور امام صاحب نے دیکھ لیا، استاد صاحب نے دیکھ لیا. رکتا ہے ہر وہ کام، یہ والا جو کام ہے وہ نہیں کرتا. لیکن افسوس یہ ہے آج یہ کوشش کی گئی کہ ہمارے اندر سے یہ حیا کا مادہ نکالا گیا. ہم نے اپنے بچوں کو کارٹون دکھائے کہ بچہ ہے جی کارٹون دیکھ لے، کارٹون میں لگا دیا، گیموں میں لگا دیا، موبائل میں لگا دیا. اس نے اس کے اندر کیا دیکھا؟ وہ کچھ دیکھا، وہ گناہ دیکھے کارٹونوں کے اندر بھی کہ جس کی وجہ سے اس کے ذہن سے گناہ کا تصور ہی ختم ہو گیا. اب اس کے نزدیک وہ گناہ ہے ہی نہیں، وہ گناہ ہے ہی نہیں. ہمیں اس سے اتنی انسیت کروا دی گئی ہماری نئی نسل کو کہ اب وہ گناہ کو گناہ سمجھتی نہیں ہے. جو گناہ کو گناہ سمجھے گی نہیں وہ توبہ کیسے کرے گی؟ وہ اللہ کی طرف آئیں گے کیسے؟ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم دیکھیں بچے کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. وہ حرکتیں جو کسی کو زیب نہیں دیتی، وہ حرکتیں جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں. 6 کے اندر پڑھنے والے بچے، 7ویں کے اندر پڑھنے والے بچے عشق مجازی کا شکار ہو رہے ہیں. یہ کس نے سکھایا؟ یہ کارٹونوں نے سکھایا. انہوں نے کچھ اور نہیں دیا، ہم نے ان کو کارٹون ہی دیے ہیں. عجیب مسئلہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور رونا شروع ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بچہ رو رہا ہے، کیا کریں؟ اس کے قریب موبائل کے اندر گانا لگا کے رکھ دو، موبائل کی ٹون لگا کے رکھ دو، بچہ چپ ہو جائے گا. کہ جی اس کی وجہ سے بچہ چپ ہو جاتا ہے، وہ گانے کی آواز ابھی سے ہی ہم نے ڈالنا شروع کر دی. ہم اس کے اندر کیا بھر رہے ہیں؟ آڈیو ریکارڈنگ کیا ہو رہی ہے؟ یہ جب بڑا ہوگا نا اندر سے گانا ہی نکلے گا، اندر سے تلاوت کی آواز نہیں آئے گی. ایسا کیوں نہیں کیا؟ اسی موبائل کو اچھا استعمال کر لیتے، اسی کو پاک کر لیتے، پاکیزہ سوچ ہوتی ہماری، پاکیزہ ذہن ہوتا، اپنے بچے کی آنکھوں کو بھی پاکیزہ رکھتے، کانوں کو بھی پاکیزہ رکھتے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت رکھتے، اور جب بچہ روتا اس کے قریب قرآن کی تلاوت لگاتے. بچہ اس قرآن کو سن کر نہ صرف آرام کرتا بلکہ اس کے دل میں ہم قرآن کریم کی محبت پیدا کر دیتے. یہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ اور ہی ہو رہا ہے. مائیں بھی گھروں کے اندر ماحول ہے، بچہ چھوٹا ہے، دودھ پلانے کے زمانے میں ماں ایک طرف بیٹھی اپنی یوٹیوب پر اپنا ڈرامے کی قسطیں پوری کر رہی ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ہے. یہ بچوں کی کیا تربیت کرے گی؟ یہ بچوں کو کیا سکھائے گی؟ فرصت ہی نہیں. نماز کیا پڑھے گی وہ؟ جن گھروں میں مائیں نمازوں کی عادی، خواتین نمازوں کی عادی، وہاں وہ چھوٹے بچے بھی ماں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم نے بھی نماز پڑھنی. بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ اس کی آنکھوں کو بھی پاک رکھتے ہیں، اس کا دل بھی پاک ہے، اس کا دماغ بھی پاک ہے، اس کے کان بھی پاک ہے. پاکیزہ پاکیزہ پاکیزہ. ماں باپ اس کو ماحول غیر پاکیزہ دیتے ہیں، ماں باپ اس کو ماحول غیر پاکیزہ دے کر اس کو اللہ سے دور کرتے ہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پاکیزہ ماحول دیں. اب گھر گھر جھگڑا ہے نا، اسی بات کا جھگڑا ہے. کیسے ہماری نوجوان نسل سدھر جائے، اس کے لیے دوسرا فارمولا جو دیا، دوسرا ایجنڈا جو دیا وہ یہ نماز قائم کرو. اور نماز یہ بے حیائی سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے. منکر ہر وہ کام جس سے اللہ نے روکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. کہا جی ہمارے گھر میں اس کا کزن آ رہا ہے، کیا ہوا، کیا حرج ہے؟ آپ روکتے کیوں ہیں؟ ہماری بیٹی اس سے بیٹھ کر باتیں کرتی ہے، یا کوئی اس کی کزن آ رہی ہے اور یہ لڑکا ہمارا اس سے بیٹھ کر باتیں کرتا ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو نامحرم ہے، شریعت نے تو منع کیا، اس کو آنے کی اجازت نہیں دی. ہم نے ان کی آنکھوں کو پہلے خراب کیا موبائل کے ذریعے سے، اب وہ اس چکروں میں پھنس گیا، اب وہ دوسروں سے باتیں
کرنا شروع ہو گیا. ہم کہتے ہیں حرج ہی نہیں ہے, حرج ہی حرج ہے, حرج ہی حرج ہے. ہم نے اس کے دل کو ابھی سے ناپاک کر دیا, جس کی وجہ سے ابھی سے یہ ناپاکی کی طرف جانے لگ گیا, اور اب اس کی نگاہ بھی پاک نہ رہی, اس کا کان بھی پاک نہ رہا, تو اس کا دل بھی پاک نہ رہا. وہ باتیں ہیں جو زبان پر لانے سے میں قاصر ہوں, نہیں لا سکتا. ایسے ایسے واقعات ہیں اسی حیدرآباد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے کہ اس کو بیان نہیں کر سکتے. تو بہرحال نماز قائم کریں. نماز بے حیائی سے روکتی ہے. کیسے روکتی ہے؟ جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہوگا وہ اپنے کپڑوں کو 5 وقت پاک رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ کپڑے بھی پاک رکھے گا, جسم بھی اپنا پاک رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ جسم بھی پاک رکھے گا, اس کا جسم بھی پاک, اس کے کپڑے بھی پاک, اور نماز کی طرف توجہ. تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے, ہر ایسی نافرمانی سے بچے گا جو جسم کو ناپاک کر دے, کپڑوں کو ناپاک کر دے. بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ نماز نے روکا کہ نہیں روکا؟ روکنا شروع کر دیا. محنت شروع کرے, محنت, اور گھر والوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. جو نمازی بنے گا وہ اپنی آنکھ کو بچائے گا کہ غلط نہ دیکھوں, کیونکہ غلط دیکھنے سے جسم بھی ناپاک ہوگا, میرے کپڑے بھی ناپاک ہوں گے, میں رب کے در پر کیسے جاؤں گا, بار بار کیسے کپڑے تبدیل کروں گا. اس کو نمازی بنا دو. نمازی, یہ نماز اس کو بے حیائی سے بھی روکے گی, اس کو منکر سے بھی روکے گی. زندگی کے اندر لے کر تو آئے. اس لیے یہ تہیا کریں. ہم نے خود بھی یہ کام کرنا ہے. انشاءاللہ روزانہ کی 5 نمازیں انشاءاللہ اپنی پوری کریں گے انشاءاللہ. مردوں کے لیے تو حکم ہے باجماعت مسجد کے اندر پڑھیں. مسجد میں اگر نکل گئی, قضا ہو گئی, تو بھی رات کو سونے سے پہلے ہر شخص چاہے وہ کہیں بھی ہے ارادہ پکا کر لے کہ نہیں, رات کو سونے سے پہلے اپنی آج کی 5 نمازیں پوری کر کے سوؤں گا انشاءاللہ. گھروں میں بھی ماحول بنائیں, خواتین میں بھی ماحول بنائیں, بچوں میں بھی ماحول بنائیں, بچیوں میں بھی ماحول بنائیں, ان کو اس طرف لے کر آئیں. ایک طرف قرآن کی تلاوت, گھر میں ماحول بن جائے, رب کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, سبحان اللہ. ایک صحابی فرماتے ہیں میں گھر میں آیا رات کے وقت میں نے ایک سورت کی تلاوت شروع کی, میں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا, میں قرآن کریم پڑھتا چلا جا رہا تھا, میرے قریب میں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا, میرا چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا, اچانک اس گھوڑے نے اچھل کود شروع کر دی, میری تلاوت جاری تھی, گھوڑے کی اچھل کود بڑھتی گئی, مجھے ڈر ہوا کہیں یہ گھوڑا اچھلتا کودتا میرے چھوٹے بچے یحییٰ کے اوپر نہ آ جائے, اس کو کوئی آنچ نہ آ جائے, اس لیے کہ میں نے تلاوت روک دی. تلاوت روکی, گھوڑا سکون میں آ گیا, دوبارہ تلاوت شروع کی, دوبارہ گھوڑے نے اچھل کود شروع کر دی. چند لمحوں میں یہ بات چلتی رہی کہ میں نے جلدی سے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر کے نماز مکمل کی. سب سے پہلے اپنے بچے کو اٹھا کر ایک طرف کیا, کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے. اچانک میری نظر آسمان کی طرف گئی تو آسمان سے یہ آج کمکمے نظر آ رہے, اس طرح کی روشنیاں کہ مجھے چراغوں کی روشنیاں اوپر سے نیچے آتی ہوئی نظر آئی. صبح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا رات یہ معاملہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا ان صحابی کا, قرآن پڑھتے رہتے, قرآن پڑھتے رہتے, قرآن پڑھتے رہتے, قرآن پڑھتے رہتے. میں تمہیں معلوم ہے وہ کون تھے؟ عرض کیا معلوم نہیں. فرمایا اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارے گھر میں تمہارا قرآن سننے کے لیے اتر رہے تھے. اگر فرمایا تم قرآن پڑھتے رہتے, صبح کو مدینے کا ہر بندہ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتا. کس نے فرمایا ہے؟ یہ انہوں نے فرمایا ہے جن کی زبان سے سوائے وحی کے اور کچھ نہیں نکلتا. ہمیں دنیا کی ہر بات پر یقین ہے, ڈاکٹر کی بات پر یقین ہے, ڈاکٹر بتا دے یہ مرض ہے, ہمیں یقین آ جاتا ہے. اور وہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں, اور آج ہمارے سامنے ان کے فرمودات جتنے بھی احادیث آ رہی ہیں, اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ آج ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ ان کا یہ فرمان ہے. ارے انہی کا یہ فرمان ہے, اور 100% کیا اس سے بڑھ کر سچا ہے. یقیناً جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یقیناً وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اترتی ہے, اللہ کے فرشتے بھی اترتے ہیں. کرے تو صحیح. اس لیے گھر کا ماحول قرآن والا ماحول بنانا ہے, گھر کا ماحول قرآن کا ماحول, گھر کا ماحول نماز کا ماحول, مسجد کے اندر نماز کا ماحول, مسجد کے اندر قرآن کا ماحول. ہم جب رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, یہ مسجد میں آتے ہیں تو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ زندگی میں ایک سکون آ جاتا ہے, طبیعت کے اندر ایک سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. یہی چیز مطلوب ہے گھر کے اندر. اگر گھر میں بھی یہی مسجدوں والا ماحول بن گیا, وہاں پر بھی یہی سکون انشاءاللہ ہمیں ملے گا. اور اس کے بعد فرمایا اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر, یہ قرآن بھی اللہ کا ذکر, اس کے علاوہ اللہ کا ذکر وہ بھی روزانہ کریں, بجائے دائیں بائیں اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے. قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے انشاءاللہ, اور ابھی سے اہتمام کریں. رمضان آنے سے پہلے یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا, ایک قرآن انشاءاللہ رجب میں ختم, ایک قرآن انشاءاللہ شعبان میں ختم. رمضان آنے سے پہلے 2 قرآن ختم, اور اس کے بعد رمضان میں انشاءاللہ اور زیادہ ختم کریں گے انشاءاللہ.
جو پڑھے گا وہ اپنی زندگی میں دیکھے گا رب تعالیٰ نے کیا دیا. اس قرآن کریم کی برکتیں اگر پوچھنی ہے اپنے بزرگوں سے جا کر پوچھیں کہ جو اپنے گھروں میں جس وقت وہ تھے اور قرآن کی تلاوت ہوتی تھی, گھروں کے اندر اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, اور راشن گھر میں آتا 15 دن کا, اللہ اس میں برکت عطا فرما کر مہینہ مہینہ چلا دیتے تھے. الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے. الحمدللہ یہ کر کے دیکھے بندہ, تب پتہ چلے گا کہ رب تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں, کیا کچھ ملتا ہے اس سے. اللہ کی یاد, کچھ دیر رب کو بھی یاد کر لے, کچھ دیر اللہ کا نام بھی لے لے. جس طرح جسم کی غذا روح کی بھی غذا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے سے بھی دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا. تو دل کے اندر نور آیا, دل میں روشنی آئی, قرآن کی تلاوت سے آئی, توبہ کرنے سے آئی, اور موت جو بڑا واعظ ہے اس کو یاد کرنے سے آئی. اس کے بعد نماز قائم کی, اس کے بعد جب اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر دیکھیں ہر طرف انوارات ہی انوارات ہیں. میرے مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکز ارشاد فرماتے تھے, اللہ کا نام ایسا میٹھا ہے, ایسا میٹھا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام کباب, تمام بریانیاں, دنیا کے اندر جتنے فروٹ ہیں, سیب ہیں, امرود ہیں, کیلے ہیں, اور طرح طرح کی جتنی ذائقے دار چیزیں جو ہم کھاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنے نام کے کیپسول میں بند کر کے اپنے پیارے کے دل میں عطا فرما دیتے ہیں. کہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دورے جام ہے. اللہ مرومی رحم اللہ فرماتے ہیں, اللہ اللہ اینچی شیری یست نام, شیر و شکر میں شبت جانم تمام. اے اللہ آپ کا نام کتنا میٹھا ہے, جب نام لیتا ہوں ایسا لگتا ہے دودھ اور شکر دونوں گھول کر میرے جسم میں ملا دیے گئے, اور مجھے اپنے جسم کا بال بال شہد کا دریا معلوم ہوتا ہے. یہ تب کب ہوگا؟ تب ہوگا جب یہ دل کے اندر سے یہ چیزیں نکلیں گی اور یہ سب نکلنا شروع ہو جائیں گی. بس یہ بڑا نسخہ اکسیر جو قرآن کریم نے ہمیں عطا فرمایا, قرآن کی تلاوت معمول بنا لیں, نماز کی اقامت معمول بنا لیں, رب کی یاد معمول بنا لیں. انشاءاللہ ہماری نوجوان نسل, ہماری آئندہ آنے والی نسلیں وہ رب کے قرآن سے جڑ کر, نماز سے جڑ کر, اللہ کی یاد سے جڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.